پیش خدمت ہے اس سال عید میلاد النبی کے نام پر ہونے والی خرافات، بے حیائی اور اس طرح کی بدعات جو کہ آپ نے آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھی ہوں گی۔ جی دوستو، یہ ہے حیدرآباد پاکستان کا روایتی توپ والا جلوس۔ مشہور کہاوت ہے کہ بدعت بانچ نہیں ہوتی، یعنی ہر سال بچہ دیتی ہے، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بدعات یا پھر ایسے کام جو کہ دین کی تعلیمات سے ہٹ کر خود دین کے اندر اس حد تک شامل کر دیا جائے کہ دین کا حصہ بن جائے۔ اس کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ وقت کے ساتھ ساتھ گمراہی کے طور پر بڑھتی جاتی ہے اور ایک دن اس لیول کو پہنچ جاتی ہے کہ وہ بدعت جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گمراہی کہا، انسانوں کو اس گمراہی کے درجے کے اندر لے جاتی ہے کہ وہ اس کو نہ اپنانے والوں کو ہی گناہ گار سمجھنے لگتا ہے۔ 12 ربیع الاول عید نہیں، عیدوں کی عید ہے، عید ہے کیونکہ ساری عیدیں اسی عید کا صدقہ ہے۔ اور اس کی سب سے بہترین مثال ہے 2 عیدوں کے بعد ایک نئی عید میلاد النبی کو ایجاد کر لینا۔ آپ کے سامنے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے نام پر مرد و عورت کا ایک ساتھ میلے کے اندر گلنا ملنا، میلوں کی طرح ہجوم لگانا، تماشے اور کرتب لگانا، بے حیائی کا عروج، ڈی جے اور میوزک پر ناچ گانا کرنا، اور جو ان پر اعتراض کرے اس کو وہابی، نجدی اور کافر ہونے کے سرٹیفکیٹ بانٹنا، اور اتنا تک کہنا کہ سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ اس جہالت اور گمراہی کی سب سے بہترین مثال ہے۔ جب نبی پاک کا میلاد منانے کی باری آئے گی تو کچھ لوگوں کے پیٹ میں درد شروع ہو جائے گا۔ اصل پرابلم پرانا ہے۔ ہاں یہ میں آپ کو بتاؤں، میرے آقا کی جب ولادت ہوئی تھی نا تو شیطان نے سر پہ خاک ڈالی تھی، تو مفتی احمد یار خان نہیں دیکھا تھا، گلی مکا دیا آپ نے، ایک شعر میں ہم کو بات سمجھا دی ہے۔ جب آپ کو لگے نا کسی کو پرابلم ہے تو یہ شعر یاد کر لینا۔ آپ نے کیا لکھا؟ نثار تیری چہل پہل پر ہزار عیدیں، ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی کو خوشیاں منانا۔ شیطان نے سر پہ خاک ڈالی تھی۔ لیکن یہ بھی سچ ہے کہ آپ کی ان حرکتوں کی وجہ سے، یعنی دین کے اندر بدعات کی وجہ سے، دین کے اندر جو بگاڑ اور گمراہی پیدا ہو رہی ہے، اس کی وجہ سے سب سے زیادہ خوشی بھی اسی کو ہو رہی ہے، کیونکہ آپ ہی وہ لوگ ہیں جو کہ جانے انجانے کے اندر اس کا یہ مقصد پورا کرنے میں اس کا ساتھ دے رہے ہیں، کیونکہ اس کا مقصد ہے پوری انسانیت کو گمراہ کرنا اور اس کو جہنم تک پہنچا دینا۔ مطلب لوگوں کو قرآن و حدیث سے ہٹا کر کھیل تماشوں کے پیچھے لگانا تاکہ وہ اپنی زندگی کا اصل مقصد ہی بھول جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی یہی فرمایا تھا کہ لوگوں سن لو، ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ گلی محلے میں میلاد تو ہو رہا ہے، لیکن میلاد کے ساتھ عاشقی بھی ہو رہی ہے۔ یہ دیکھو ٹریفک سارے جام ہیں، سب پریشان ہیں۔ وہ چیزیں بانٹنے والا بریانی کا دہلی اسی طرف جاتا ہے جس طرف خوبصورت لڑکیاں ہو، چیز کا دہلی اسی طرف جاتا ہے جس طرف خوبصورت لڑکیاں ہو، بچوں کی طرف نہیں، کسی کی طرف نہیں۔ یہ لڑکیاں اور چیزیں بانٹ رہی ہیں، یہ کون سا دین ہے میرا بھائی؟ یہ کون سا دین ہے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ بات کر کے آپ کتنا خطرناک کام کر رہے ہیں آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے۔ سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی کو خوشیاں منانا۔ مطلب آپ سوچیں کہ نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح سے اپنی پیدائش کا دن منایا، نہ صحابہ نے منایا، نہ خلفائے راشدین نے منایا، نہ اہل بیت نے اس طرح سے سیلیبریٹ کیا۔ تاریخ کے اندر کوئی ثبوت نہیں ہے کہ کبھی بھی اس طرح کا اجتماع اکٹھا ہوا ہو یا پھر وہاں پر اس طرح سے تماشے لگے ہوں۔ تو اس کا مطلب تو یہ نکلتا ہے کہ آپ ان خلفائے راشدین کو اور صحابہ کو بھی نعوذ باللہ نہ سمجھ کہہ رہے ہیں کہ ان کو قرآن کی یا پھر حدیث کی سمجھ ہی نہیں تھی، اور آپ ان سے بھی بڑے عاشق رسول ہیں۔ مطلب جو دین آپ تک پہنچا ہے کیا ان تک نہیں پہنچا تھا؟ اور اس سے بھی بڑھ کر یہ اس طرح کی بدعات کو قرآن سے ثابت کرنے کے لیے قرآنی آیات کی من چاہی تعویل کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر قرآنی آیت جس کا مفہوم ہے کہ جب اللہ کی طرف سے کوئی خوشخبری ملے تو اس پر جشن منانا، مطلب شکر مناؤ، خوشی مناؤ کا غلط مفہوم پیش کرتے ہیں۔ هو خیر مما یجمعون، اے محبوب ان سے فرما دیں کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر چاہیے کہ وہ خوشی منائیں۔ سب سے بڑی نعمت ہو، اب آپ پہ ہو سکتا ہے کوئی کہے یار نبی پاک اللہ کی رحمت ہے، یہ کہاں سے آیا بھائی؟ میلاد پر دلیل مانگنے والوں سنو، میلاد منانا کہاں لکھا ہے؟ میلاد منانا عاشقوں کی قسمت میں لکھا ہے۔ آپ کی قسمت میں جہاں میلاد منانا لکھا ہے نا، اسی کی اگلی لائن میں بدعتی بھی لکھا ہے۔ آپ نے اپنی قسمت شاید پوری نہیں پڑھی۔ میلاد کی دلیل قرآن سے، اللہ پاک یہ فرماتا ہے کل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، یعنی جب بھی میری طرف سے کوئی رحمت کوئی فضل آئے تو اس پر خوشی کرو۔ اللہ یہ فرماتا ہے کہ میری طرف سے اگر کوئی رحمت آئے تو خوشی کا اظہار کرو، خوشی کرو، تو حضور سے بڑھ کر خوشی کون سی؟ آپ کو ان سے یہ پوچھے کہ قرآنی آیات کا یہ مطلب کیا باقی صحابہ کو نہیں پتا تھا؟ یہ وہی مولوی حضرات ہیں جو کہ آپ کو اس طرح کی گمراہ کن تعویلیں دے کر جذباتی کر کے اور اس کے بعد خود شیخ عبد القادر جیلانی کی قبر پر جا کر ان سے مانگتے ہیں۔ رسول کے ٹائم
نہیں تھا، ان کو جواب دینا کہ رسول کے ٹائم میں تم بھی نہیں تھا. کوئی سینس ہے اس بات کی؟ آپ ذرا غور کریں کہ آج بھی دنیا کے اندر دینی نسبت سے زیادہ سب سے زیادہ اسلام کو جہاں پر فالو کیا جاتا ہے وہاں پر اسلامی قانون اور شریعت کسی حد تک نافذ ہے، اور وہ سرزمین جہاں سے دین اسلام کی شروعات ہوئی تھی یعنی سعودی عربیہ سے، وہاں پر عید میلاد النبی کا کوئی تصور ہی نہیں ہے. آپ ذرا ایک لمحے کے لیے ذہن پر زور دے کر سوچیں کہ کیا یہ اگر اتنا عظیم کام ہوتا تو کیا صحابہ کرام اس سے محروم رہ گئے ہیں؟ لیکن دین تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ہی مکمل ہو چکا تھا، تو پھر یہ نئی عید کہاں سے آ گئی؟ دیکھیں، ہمیں مسئلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کا دن منانے سے نہیں ہے، بلکہ مسئلہ یہ ہے کہ اس کو منانے کا طریقہ غلط ہے. اگر آپ کو واقعی خوشی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کی تو اس کو اس طرح سے منائیں جیسے آپ نے خود منایا. روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی پیدائش والے دن روزہ رکھا کرتے تھے، کیونکہ صحیح مسلم کی حدیث 1162 کے اندر ہے کہ جب نبی کریم سے سوال کیا گیا کہ آپ ہر سوموار کا روزہ کیوں رکھتے ہیں تو آپ نے جواب دیا کہ یہ وہ دن ہے جس کے اندر میں پیدا ہوا تھا اور جس میں مجھ پر وحی نازل ہوئی تھی. تو آپ لوگ بھی وہی کریں نا جو کہ نبی کیا کرتے تھے، یعنی روزہ رکھیں، اور اگر زیادہ کرنا چاہتے ہیں تو صدقہ کر دیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے نماز، اور اگر آپ چاہتے ہیں تو اس دن بے شک نفل نماز بھی پڑھ لیں. لیکن افسوس اسی بات کا ہے کہ اس طرح کے اجتماعات کے اندر جس طرح کا ہجوم نعرے لگاتا ہوا آگے بڑھتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ ان سے بڑا عاشق رسول کوئی بھی نہیں ہے. لیکن جیسے ہی نماز کے لیے اذان ہوتی ہے تو مسجدیں ویران پڑی ہوتی ہیں. تو آپ سوچیں کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج ہم میں زندہ ہوتے، موجود ہوتے، تو کیا ان کو یہ دیکھ کر خوشی ہوتی؟ جب وہ یہ دیکھتے کہ جو پیغام، جو دین انہوں نے امت تک پہنچایا تھا، اس کو چھوڑ کر نماز، قرآن، زکوٰۃ، روزہ، حج کو چھوڑ کر یہ ان کاموں کے اندر لگے ہوئے ہیں جن کا دین کے اندر کوئی تصور نہیں تھا، تو ان کے دل پر کیا گزرتی؟ آپ ذرا سوچیں کہ اس طرح کے کام حضرت عمر کے دور کے اندر اور حضرت علی کے دور کے اندر کیے جاتے، ان کے سامنے کیے جاتے، تو وہ کیا کرتے ان لوگوں کے ساتھ؟ یہ منا رہے ہیں، یہ نبی کی سیرت، نبی کی سنت آیا، یہ ہمیں نبی نے سکھایا تھا کہ آپ یہ کریں، اس طرح سے کریں. یہ لے کے معنی لگا دیے. رب کعبہ کی قسم، میں نے 12 ربیع الاول دن روڈوں پہ بہت بے حیائی دیکھی ہے، اور یہ میرے نبی کا دین بالکل بھی نہیں ہے. بھائی آپ سنی ہو؟ الحمدللہ میں بھی سنی ہوں. صحیح ہے، ہم بھی جشن ولادت مناتے ہیں، پر مجھے ایک بات بتائیں، نعت خوانی ہو، محفل ہو، راتوں میں ہو، دن میں ہو، یہ بہت اچھا ہے یار، ہم لوگ کرتے نہیں الحمدللہ. روڈوں میں کتنی بے حیائی دیکھی ابھی آپ نے. اندر سے ہم سب لوگ یہ بات جانتے ہیں کہ اس طرح کے اجتماعات کے اندر ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جن کے کاروبار سودی ہیں، وہ حرام کھاتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، برے اخلاق رکھتے ہیں، لیکن اس دن ان سے بڑا عاشق رسول کوئی نہیں ہوتا. آج انہی لوگوں نے آج اس بدعت کو خود پر اتنا فرض کر لیا ہے کہ باقاعدہ اس کو عید کا درجہ دے کر عید کی طرح اجتماعات اور نمازیں پڑھا رہے ہیں، بالکل ایسے ہی جیسے باقی 2 عیدوں کی نماز ہوتی ہے. اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد. مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم نے آغاز عید کی نماز سے کیا ہے، اور انشاءاللہ تا قیامت تک یہ جو ہے عید کی نماز چلتے رہیں گی انشاءاللہ. اور میدہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایک ایسی عید ہے جو ہر عیدوں کی عید ہے، اس کے لیے اس کو عید الاعیاد کہا جاتا ہے. عجیب و غریب قسم کے ڈرونے ماسک پہن کر قوالیاں لگا کر ناچ گانا کرنا، کرتب دکھانا، ان سب چیزوں کا دین اسلام سے یا پھر رسول اللہ کی پیدائش سے کیا تعلق ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو اس طرح کے میلوں کے اندر جانے سے بھی امت کو سختی سے منع کیا اور اس کو زمانہ جاہلیت کی رسمیں کہا، لیکن ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. جس کا جو دل میں آ رہا ہے وہ کر رہا ہے. اور سوچیں کہ یہ سب کچھ دکھا کر آپ ثابت کیا کرنا چاہتے ہیں، دنیا کو کیا بتانا چاہتے ہیں؟ آپ خود سوچیں کہ اگر دنیا کے اندر کوئی شخص آپ کے نام پر اس طرح سے تماشے لگائے، پارٹیاں کرے، ناچ گانا کرے، لیکن آپ کی ایک بات بھی نہ مانے، آپ کے اصولوں کے خلاف جائے، تو کیا آپ اس سے راضی ہوں گے یا پھر اس سے خوش ہو سکتے ہیں؟ نبی کا حکم ہے کہ نماز قائم کرو، ہم ریلیوں کے اندر گھوم رہے ہیں. نبی نے سادگی سکھائی، ہم لاکھوں روپے ڈیکوریشن اور دکھاوے پر ضائع کر رہے ہیں. کیا یہ عشق ہے؟ نہیں، یہ تماشا ہے. اور جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ جو کتاب اللہ نے نازل فرمائی ہے اس کی طرف اور پیغمبر کی طرف رجوع کرو، تو کہتے ہیں کہ جس طریق پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے وہی ہمیں کافی ہے. عید میلاد النبی کیا حضور کا حکم ہے؟ کیا اس میں کوئی ثبوت صحابہ سے؟ کیا ہم صحابہ کے مقابلے میں حضور سے زیادہ محبت؟ یہ وہ کہتے وہ تھے جو کرتے نہیں تھے، اور کرتے وہ تھے جس کا حکم نہیں، جس کا حکم ہوا نہیں اس پر عمل ہوگا.
कुछ पता नहीं, जाके खड़े हो गए हैं, लेकिन कुरान खानी में तो जाना ही जाना। एक नतीजा जो निकलता है, जहां बिदअत आएगी सुन्नत रुखसत हो जाएगी। अल्लाह पाक कुरान करीम के अंदर सूरा आले इमरान की आयत 31 के अंदर फरमाता है कि कह दीजिए ए नबी, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो मेरी पैरवी करो, अल्लाह भी तुमसे मोहब्बत करेगा। और अगर आप लोगों को वाकई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्चा प्यार है तो इनकी सुन्नत को जिंदा करें, इनके इखलाक को अपनाएं, झूठ बोलना छोड़ें, रिश्वत छोड़ें, जुल्म और ज्यादती छोड़ें, अपनी नमाजें कायम करें, दीन के अंदर नए नए तमाशों और खुराफात से बचें। रबीउल अव्वल के इस महीने के अंदर बिदात और इस तरह के नए मेलों और तमाशों से बाहर निकलें और उस दीन की तरफ वापस आएं जो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए छोड़ कर गए थे। मैं जानता हूं कि आज की ये वीडियो शायद कुछ लोगों को बुरी और कड़वी लगेगी, लेकिन हक बात कहना भी ज़रूरी है, क्योंकि ये मेरी जिम्मेदारी है कि अगर मैं हक बात जानता हूं तो इसको बाकी लोगों तक भी पहुंचाऊं। क्योंकि बिदअत एक ऐसा मीठा जहर है जो कि दीन को अंदर से खोखला कर रहा है। दीन को हमेशा वहां से लीजिए जहां से ये शुरू हुआ था, यानी कुरान और सुन्नत से। अगर इस वीडियो ने आपको ज़रा सा भी सोचने पर मजबूर किया तो इसको अपने दोस्तों और फैमिली के साथ भी ज़रूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज। ये जितनी रस्में अब दीन में चल रही हैं, अब मिलादुन नबी का पढ़ रहे, मैं वैसे नहीं करता, सिर्फ तवज्जो दिलाता हूँ कि हुक्मरान दीन का क्या हुलिया बनाते। बरेलवी हजरात हैं, देवबंदी हैं, हदीस हैं, शिया, सब जानते हैं कि 604 हिजरी तक दुनिया में मिलादुन नबी के नाम पर कुछ नहीं होता। कहीं ना कोई महफिल होती थी, ना कोई जन मनाता था, ना किसी को ये पता था। 604 हिजरी में मलिकुल मुजफ्फर शाह अरबल इराक का हुक्मरान था, उसने देखा कि उधर ईसाई फौजें बैठी हैं, मुकाबला शुरू था। क्रिसमस डे आया, उन्होंने दिसंबर में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का दिन मनाया, ईद मिलादुल मसीह। इसने कहा अपने नबी का मना रहे हैं, तुम भी मनाओ। इब्ने दहिया आदम को बुला लिया, हलवे पक गए, बकरे ज़बा हो गए, मुर्ग ज़बा, हजारों बकरा। अब लोगों ने खाया, नाचने वाले नाचे भी, उसमें भी खुद बादशाह भी नाचा, रक्स किया उसने। और बाद में इसको इब्ने दहिया को खिरत दिया, पैसे दिए, चल पड़ा। आगे से आगे बढ़ते जुलूस शुरू हो गए। तो हुक्मरान होते हैं लोगों को बेवकूफ बनाने वाले, कि कुछ ऐसी रस्में करते रहो कि खुश रहें कि यार इनसे ज्यादा मुहिब्ब रसूल कौन। असल दीन का नाम ना ले लेता, हुदूदुल्लाह को खत्म करो, नाफिज ना होने दो।